چیونٹیوں کو عام طور پر ایک حقیر مخلوق سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ان کا باریک بینی سے مطالعہ کریں تو چیونٹیوں کی ایک حیرت انگیز زندگی آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ حیرت کے ایک نئے جہان میں گم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ایسی نشانیاں نظر آئیں گی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ چیونٹیاں بالکل انسانوں کی طرح کام کرتی ہیں اور اس کی زندگی انسانوں کی زندگی جیسی ہی ہے۔ محققین نے کافی عرصے سے چیونٹیوں اور انسانی آبادیوں میں پائی جانے والی مماثلت پر توجہ دی ہے، خصوصی طور پر ان کے معاشرتی اور آپس کے تعلقات پر۔ تاہم اب سائنسدان چیونٹیوں کے پیچیدہ رویوں پر بہتر طریقے سے روشنی ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جیسے ہم ایک ملک میں رہتے ہیں ویسے ہی چیونٹیوں کا بھی ایک ملک ہوتا ہے، اور بالکل جیسے ہماری ریاست کا نظام ہے، چیونٹیوں کی ریاست کا نظام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے بادشاہ، وزیر، غلام، سپاہی، ڈاکٹر، نرسز، دوستی، دشمنی، گھر، بیڈ روم، ڈرائنگ روم، گھر، سب کچھ جو ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے وہ چیونٹیوں کی بھی زندگی میں ہے۔ چیونٹیاں گھروں میں پتے اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد ان کے ذریعے خوراک محفوظ بنا کر اپنے سٹورز میں رکھتی ہیں۔ دیکھا، حیران ہو گئے نا آپ؟ ہم انسان ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے اشاروں یا زبان کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان اور اشارے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اور یہ طریقے انسان نے خود وضع کیے ہیں۔ ہر لفظ اور ہر اشارے کا الگ مطلب ہوتا ہے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح چیونٹیاں بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کرتی ہیں، جیسے آوازیں، چھونا اور بو وغیرہ۔ چیونٹیاں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے زیادہ تر بو کا استعمال کرتے ہیں۔ اس بو کو فیرومون کہتے ہیں۔ آپ کو میں ایک اور حیرت انگیز بات بتاتا ہوں۔ جیسے ہم انسانوں میں شادیاں ہوتی ہیں ویسے ہی چیونٹیاں بھی باقاعدہ شادی کرتی ہیں، لیکن یہ شادی ہوتی کیسے ہے؟ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ خواتین چیونٹیاں اور مرد چیونٹیاں باقاعدہ رسم کا انعقاد کرتے ہیں جس میں شہر کی ساری مرد و خواتین چیونٹیاں شریک ہوتی ہیں۔ پھر خاتون چیونٹی مرد چیونٹی کو باقاعدہ پسند کرتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خاتون چیونٹی کو جو مرد چیونٹی پسند ہوا وہ اس کو باقاعدہ ہوا میں اڑ کر چنتی ہے، اور اس وقت اس کے باقاعدہ پر آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مرد چیونٹی کو چن کر زمین پر اترتی ہے اس کے پر گر جاتے ہیں۔ ایسے یہ شادی ہو جاتی ہے جس کے بعد ان کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ جیسے انسان کے گھر میں بہت سے کمرے ہوتے ہیں، ہر کمرے کو الگ مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ کمرے سونے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کمرے خوراک کو ذخیرہ کرنے کے لیے یا اور کچھ کاموں کے لیے۔ بالکل یہی نظام آپ کو چیونٹی میں دیکھنے کو ملے گا۔ چیونٹی کے بل کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیں تو اس میں بہت سے مختلف کمرے آپ کو دیکھنے کے ملیں گے۔ کچھ کمرے کھانا ذخیرہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں جیسے سٹورز، کچھ کمرے چیونٹی کے سونے کے لیے مختص ہوتے ہیں، مطلب ان کا بیڈ روم ہوتے ہیں۔ کچھ کمرے چیونٹیوں کی آرام گاہ ہوتے ہیں، اور جیسے ڈرائنگ روم یا لاؤنج وغیرہ، اور جو رانی چیونٹی ہوتی ہے اس کے لیے اسپیشل کمرہ ہوتا ہے جو چیونٹیوں کے گھروں کے باہر جو ایک دروازہ بھی ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے گھروں کے باہر دروازے ہوتے ہیں، ہے نا؟ کتنی حیرت انگیز بات۔ آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاتا ہوں۔ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، سرجری کرواتے ہیں، ویسی چیونٹیوں کے بھی ڈاکٹرز اور نرسز ہوتی ہیں۔ چیونٹیوں کا اگر کوئی عضو متاثر ہو جائے تو اس کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر چیونٹی اس کا عضو جیسے ٹانگ وغیرہ کاٹ دیتی ہے، اور یہ باقاعدہ سرجری کی طرح ہوتا ہے۔ ایسی چیونٹیاں لڑتی جھگڑتی بھی ہیں، بلکہ باقاعدہ ہماری طرح چیونٹیوں میں باقاعدہ جنگیں بھی ہوتی ہیں، ان میں بھی تنازع ہوتے ہیں، اور یہ جھگڑے اکثر خوراک سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایسی لڑائیوں میں چیونٹیاں اپنی کالونی کا بہت شدت سے دفاع کرتی ہیں، لیکن اگر ان کی ملکہ کو گرفتار کر لیا جائے تو ان کا دفاع ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک طرح سے ہتھیار پھینک دیتی ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم کسی ملک میں رہتے ہیں، وہاں کے بادشاہ کو گرفتار کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے، تو ہم ہار مان لیتے ہیں۔ جو علاقے فتح کیے جاتے ہیں، فتح کرنے کے بعد وہاں سے انڈے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور بعد میں پیدا ہونے والی چیونٹیوں کو غلام بنا کر ان سے
کام لیا جاتا ہے۔ غلام بنانے والے چیونٹیاں یہ کام اپنی کالونی کی دیکھ بھال کے لیے کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مقصد دوسری کالونیوں کے وسائل کو اپنے لیے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ گروہ کی صورت میں رہنے والی چیونٹیاں جن کا شمار قدرت کے قدیم ترین اور قابل معاشروں میں ہوتا ہے، یہ اجتماعی طور پر اپنے دشمنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ جب ایک چیونٹی کسی دوسرے گروہ سے آنے والے بن بلائے مہمان سے لڑائی کرتی ہے تو وہ اس کی بو کو یاد رکھتی ہے اور پھر اسے تمام گروہ میں منتقل کر دیتی ہے۔ ایسا کر کے وہ اپنے گروہ کی تمام چیونٹیوں کو حملہ آور گروہ کی چیونٹی کو شناخت کرنے کے قابل بنا دیتی ہے، اور پھر ان کا سامنا جہاں مخالف گروہ کی چیونٹیوں سے ہوتا ہے وہیں وہ ایک دوسرے پر پل پڑتے ہیں، بھرپور جنگ ہوتی ہے۔ چیونٹیوں کی کالونی میں پولیس بھی ہوتی ہے۔ اگر کالونی کے اندر کوئی ایسی چیونٹی آ جائے جو کسی اور کالونی سے تعلق رکھتی ہے تو ان چیونٹیوں کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کسی اور شہر یا بستی کی چیونٹی آ گئی ہے۔ بس پھر کیا، اسے پکڑ کر خوب پٹائی کرتے ہیں یا نکال باہر کرتے ہیں۔ آپ نے چیونٹیوں کو قطار میں چلتے تو دیکھا ہوگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ آخر یہ قطار میں ہی کیوں چلتی ہیں، بڑی ڈسپلنڈ ہیں۔ اصل میں چیونٹی کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ جب چیونٹی کہیں پر خوراک کا ذخیرہ دریافت کرتی ہے تو وہ اپنے بل کے دوسری چیونٹی کے پاس جاتی ہے اور ان کو آگاہ کرنے کے لیے خاص قسم کا ڈانس کرتی ہے، یا وہ دوسری چیونٹیوں کے ساتھ انڈے جو اپنے ان کے اینٹینے ہوتے ہیں سر کے وہ ملاتی ہے۔ اب ڈانس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ دوسری چیونٹیاں سمجھ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ خوراک کا ذخیرہ ملا ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس کے بعد اس کی نگرانی میں کچھ چیونٹیاں اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ یہ ایسے ممکن ہو پاتا ہے کہ قطار کی پہلی چیونٹی یعنی جس نے خوراک ڈھونڈی تھی وہ چلتی ہے، اپنے پیٹ کو زمین پر رگڑتی ہے اور بو خارج کرتی ہے، جس کو باقی چیونٹیاں محسوس کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلتی جاتی ہیں۔ چیونٹی کہیں پر خوراک کا ذخیرہ تلاش کرتی ہے تو وہ اس کی طرف جو اس کا نیسٹ ہوتا ہے یا اس کا گھونسلہ ہوتا ہے، اس کا بل ہوتا ہے، وہ فوری طور پر اس کی طرف جاتی ہے اور دوسری چیونٹیوں کو اطلاع دیتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ خوراک کا ذخیرہ ملا ہے، چلو میرے ساتھ۔ کہنا کا مطلب یہ ہے کہ چیونٹیاں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتی ہیں اور ہر ایک کا خاص مطلب ہوتا ہے جسے چیونٹیاں سمجھ جاتی ہیں۔ چیونٹی بڑی ہی طاقتور مخلوق ہے، یہ اپنے وزن سے بھی 50 گنا بھاری چیز اٹھا سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اولمپکس مقابلوں میں ہیکٹر بیجو رینسن نامی کھلاڑی نے سب سے زیادہ وزن اٹھا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا، تو یہ سب سے زیادہ وزن کتنا تھا؟ اس کے وزن سے 3 گنا زیادہ، یعنی دنیا کے سب سے طاقتور انسان نے اپنے سے 3 گنا زیادہ وزن اٹھا کر خود کو دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان ثابت کیا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بھاری چیز آسانی سے اٹھا سکتی ہے اور اپنے وزن سے 30 گنا بھاری چیز کھینچ سکتی ہے۔ یعنی اگر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہو تو ایک نوجوان ایک افریقی ہاتھی کو آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیونٹی اپنی جسامت کے اعتبار سے انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور مخلوق ہے۔